خالد صاحب یہ تو ایک الطاف حسین صاحب نے ایک اور جو آپ جہاں کہا کہ آپ اصلاح اندوزی کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جی میں مطلب انہوں نے یہ طنز کیا کہ جی میں جاگیرداروں کی پارٹی نہیں ہوں، میری کوئی اس طرح کو جانشین نہیں ہے جس طرح کہ پی ایم ایل این یا پی ایم ایل کیو یا پی 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 میں. تو اس بات میں کہ وہ مڈل کلاس کی ایک پارٹی ہیں، کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ وزن رہ گیا؟ دیکھیں یہ پیپلز ایم کیو ایم کی جو اس وقت قیادت ہے، بے انتہا دولت انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے نظام صاحب. وہ ان جاگیرداروں کو، ان وڈیروں سے بہت زیادہ امیر ہیں. 17 سال سے 18 سال سے وہ باہر رہ رہے ہیں، 19 سال سے باہر ہیں، پاکستان کے شہری بھی نہیں ہیں. وہ وہاں بیٹھ کے کراچی، یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کو کنٹرول کرتے رہے ہیں 18-19 سال. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑے اور جاگیردار اگر کسی پارٹی میں ہیں تو وہ جو حلیف ہیں ان کے الطاف حسین صاحب کے پیپلز پارٹی والے، وہ ان میں ہے. ہماری پارٹی میں تو کوئی جاگیردار نہیں ہے، ہماری پارٹی میں کوئی وڈیرا نہیں ہے. یہ پیر اور یہ وڈیرے جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کی اسپیشلٹی ہے. یہ پیپلز پارٹی میں ہیں، ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں، ان کو وہ بھائی بھی کہتے ہیں، ان کے ماتھے بھی چومتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، مان بھی جاتے ہیں. تو یہ وڈیروں کا اور ان کا ایک نیکسس ہے جو 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 آپ کو سندھ میں بھی نظر آتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی نظر آتا ہے. خالد صاحب دیکھیں پھر چارٹر اور ڈیموکریسی میں بھی معترض ہیں، لیکن انہوں نے شاید کوئی ڈیٹس وغیرہ کو گڑبڑ کر دی کہ وہ کب سائن ہوئی. اور دوسرے یہ کہ آپ نے دیکھا انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بھی بات کی کہ اگر عدلیہ کا فیصلہ آیا اور ہمارے موافق نہ ہوا تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو قبول کریں، اور عوام کو اپنے جو کارکن ہیں ان کو ہم نہیں روکیں گے کہ وہ کیا کریں پھر اس کے آگے. تو یہ عدلیہ میں بھی آپ کی بحالی میں بڑا رول رہا ہے جو آپ کی پارٹی کا. اور سی او ڈی میں بھی آپ نے، خیر اب تو وہ ایک محض ایک ڈاکومنٹ ہی رہ گئی ہے. تو اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ کہ یہ بھی ایک ایسے ہی فلیٹنگ ریمارک تھا یا اس میں بھی کوئی خاص حکمت عملی ہے الطاف حسین صاحب کی؟ نظامی صاحب یہ جو عدلیہ والی انہوں نے بات کی ہے، دیکھیں 12 مئی کو جو انہوں نے عدلیہ کے ساتھ یا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کیا، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا تاریخ باب ہے. اس کے بعد جب اس کی انکوائری شروع ہوئی تو ان لوگوں نے زندہ وکیلوں کو جلا دیا. وہ بھی ہمیں بھولا نہیں ہے، پاکستان کو بھی نہیں بھولا. اور جو لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں وہ کم سے کم ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ مخالفوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اور آج اگر یہ دوبارہ تھریٹ کر رہے ہیں، عدلیہ کو تھریٹ کر رہے ہیں، دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو تھریٹ کر رہے ہیں، یا کراچی شہر کے امن کو جو ہے وہ ہاسٹیج بنانا چاہتے ہیں، کراچی شہر کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دن بدن ان کی جو ہے وہ یہ قوت یا یہ کیپیبلٹی جو ہے یہ سارا کچھ کرنے کی جو ہے وہ ایروڈ ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کر سکیں. جس طرح میسو ریئیکشن ہوا ہے، کوئی ذوالفقار مرزا صاحب کی اپنی کوئی ذاتی کریڈیبلٹی کوئی اتنی قابل رشک نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور اس کے بعد جس طرح ساری قوم کا طول و عرض میں پاکستان کے جس قسم کا ریئیکشن ہوا ہے اگینسٹ ایم کیو ایم، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے، شہادت ہے اس بات کی کہ پاکستان کے عوام جو ہے کتنی شدت سے اس قسم کی تشدد کی سیاست سے، چاہے وہ ایم پی ایم کر رہی ہو یا کوئی بھی پارٹی کر رہی ہو، اسے نفرت کرتے ہیں. میرا خیال ہے اٹ از ٹائم کہ جو پاکستانی قوم کا جو آؤٹ ریج ہے، پاکستانی قوم کا جو غصہ ہے، جو غم ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہو کسی ایسی چیز میں کہ جو اس قسم کے تمام ٹرینڈز جو ہیں ان کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائیں. نہیں، یہ ٹرانسلیٹ ہوگا اس سینس میں کہ اب ضرور کراچی میں ہوگا، امن بحال ضرور ہو ہوگا. جائے. نظامی صاحب آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں، 26 سال کی سول وار جو ہے سری لنکا میں لڑی گئی ہے. they are booming, the economy is booming over there. آپ ایتھوپیا میں چلے جائیں، 11% وہاں پہ گروتھ ہے. وہاں پہ ایتھوپیا میں جو ہے سول وار اور قحط جو ہے وہ کئی دہائیاں جو ہے اس میں وہ لوگ پھنسے رہے ہیں. آپ روانڈا میں چلیں، ملینز آف پیپل ڈائیڈ اوور دیئر، جینوسائڈ وہاں پہ ہوا ہے ٹوٹسی اور ہوٹو میں، لیکن دے ہیو آل باؤنسڈ بیک. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی باؤنس بیک کریں گے. اور یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ تمام کردار جو ہیں جو تشدد کی سیاست کی پریچ کر رہے ہیں اور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے الٹیمیٹلی اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اور ایک باشعور اور
रिस्पेक्टेबल कौम की हैसियत से जिंदा रहना, जो इंशाल्लाह ताला हम रहेंगे, तो हमें ये सारी टेंडेंसीज जो है उनको शन करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब, एक सवाल आपसे मैं करना चाह रही थी। अभी आपने 12 मई के वाक़े का जिक्र किया और आपने वकला को जलाने की बात की, लेकिन 12 मई के वाक़े का जो इल्ज़ाम है वो MQM पर तो आयद नहीं किया जा सकता। और कल जब इल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम जमात इस्लामी पर लगाया और उन्होंने ये कहा कि अगर MQM इसमें मुलव्वस होती, उन्होंने जमात इस्लामी पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि इसकी साजिश जो है वो उधर तैयार हुई और उन्होंने इसके लिए असला भी प्रोवाइड किया। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर MQM इसमें मुलव्वस होती तो अपने 2-2 साल के बच्चों को लेकर सड़कों पर ना निकलती। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी आप MQM का जिक्र करें थे 12 मई के हवाले से। MQM उस वक्त हुक्मरान थी, इंटीरियर मिनिस्टर MQM का था और बिला शिरकत गैर वो कराची की सियासत के मालिक थे। ये कतई तौर पे वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को जो है मुस्तस्ना नहीं कर सकते। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। निज़ाम साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इल्ताफ़ हुसैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ पहलुओं की। अभी हमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी साहब ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, जब इल्ताफ़ हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें हैं उन पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उससे मुफाहमत की बात की। इसकी कोई ख़ास वजह? जी इसलिए कि गुज़िश्ता 3.5 साल से पीपल्स पार्टी मुफाहमती पॉलिसी के तहत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी और अब PMLQ के साथ, फंक्शनल लीग के साथ इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। और उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें ज़्यादातर जो उनका नज़रिया था वो पाकिस्तान को दरपेश ख़तरात पे मद्देनज़र था और हम सब इससे पहले से आगाह थे और बारहा इसका बीच में मौज़ूआत भी आते रहे। तो कहीं ना कहीं तमाम सियासी जमातें एक पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए मुत्तफ़िक हैं। जहाँ तक दूसरी जमातों की उन्होंने गुफ्तगू की तो बहरहाल पैराए तो ये मौजूद थे, चाहे PCO जजेस पे उन्होंने गुफ्तगू की या कारगिल के महाज के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, वो भी एक अटल हकीकतें हैं जो सबके सामने हैं। आब्दी साहब, ये बताइए कि ये जो सारा जो तूफ़ान है ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने खड़ा किया है और ये आम तौर पे कहा जाता है कि ये एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन आपने लॉन्च किया, यानी आपकी पार्टी ने या जरदारी साहब ने MQM को कट डाउन टू साइज़ करने के लिए। और ख़ुद कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जी ये बड़ी बदमाशी है कि आप MQM को हुक्मरानी के हक़ से महरूम रखें। फिर उन्होंने कहा कि लियारी में एक बड़ी मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी हो रही है। तो ये बिलावास्ता तो इल्ज़ाम आप पर ही लगते हैं। ये शुक्रिया निज़ामी साहब। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के वसी इख्तिलाफ़ात जो हैं गुज़िश्ता 1 साल से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ थे और बारहा उनकी तकारीर और उसके बाद पीपल्स पार्टी की वजाहतें भी आपके सामने मौजूद हैं। जिस तरह दीगर अराकीन जिनको नाराज़ अराकीन तसव्वुर किया जाता है, मैं बारहा उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके स्टेटमेंट्स के पीछे जिस तरह उस वक्त उनके स्टेटमेंट्स के पीछे जरदारी साहब नहीं थे, इस तरह कहीं पर भी पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी जो है वो मिर्ज़ा साहब के पीछे हरगिज़ नहीं है। मुख्तलिफ़ मीटिंग्स के अंदर ये चीज़ अब वाज़े हो चुकी है और हम पर तो बेइंतहा वाज़े हो चुकी है कि मिर्ज़ा साहब को एक नाराज़ रुकन के तौर पे लिया जाता है और उन्होंने पब्लिकली अपने तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का जो ऐलान किया है उसके बाद ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनसे राब्ता कायम किया गया है, ना ही किसी किस्म की तरदीद की गई है। तो जब इतनी हकीकतें सामने आ जाएँ तो पीपल्स पार्टी की जो वाज़े पॉलिसी होती है जिसके तहत पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला और मुख्तलिफ़ वज़रा गवर्नर सिंध से जब मुलाकात कर लें तो फिर मैं समझता हूँ किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं होती। एक जहन का नज़रिया होता है जो मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर लोगों के अंदर होता है और वो अपने नज़रिए के तहत गुफ्तगू करके इसको अगर इस तरफ नथी करने की कोशिश करते हैं तो पीपल्स पार्टी की वाज़े पॉलिसी उनके सामने, बेहतर है कि वो इसको अपना लें। लेकिन आब्दी साहब, लेकिन ये जो आपने कहा है कि नाराज़ अरकान जो हैं, तो अब देखिए नाराज़ तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, एतज़ाज़ हसन साहब भी नाराज़ अरकान में शामिल होते हैं, शहरी रहमान को भी मैं किसी हद तक शामिल करूँगा। उनसे तो इस किस्म की पॉलिसी नहीं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में आपकी पॉलिसी है, यानी उनको मुकम्मल तौर पे कोई डिसोन भी नहीं किया गया। नहीं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ निज़ामी साहब
کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، اعتزاز احسن صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، کوئی ان کی قدر اور عزت کہیں پیپلز پارٹی میں کم نہیں ہوئی اختلاف رائے رکھتے ہوئے۔ پارٹی پالیسی جو گامزن ہے اس سے اختلاف جو وہ کرتے ہیں اور پھر اس کا پبلکلی اظہار کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام رہنما، ہم تو جونیئرز تھے اور یہ سبق لیا کرتے تھے ہم ان سے شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں، کہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف نہیں چلا کرتے، جو قیادت کا حکم ہو وہی مد نظر رکھا جائے اور اسی کے تحت چلا جائے۔ اور اسی پالیسیز کو جب انہوں نے اپنے اوپر لاگو کرنے سے الگ ہو کے مختلف بیانات دیے، تو پھر جو ایک قیادت ہوتی ہے اس کے نظر کے اندر تو سب برابر ہوتے ہیں۔ اب اس وقت تمام لوگ تجزیہ نگار یہ کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی ان سے رابطہ نہیں کرتی اور یہ غلط کر رہی ہے، لیکن آج یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ جو اصول ان کے لیے مد نظر رکھے گئے تھے، اس اصول کے لیے پھر 45 سالہ دوستی کو بھی جو ہے نا وہ مد نظر نہیں رکھا جا سکتا، اور وہی اصول مرزا صاحب پہ بھی لاگو ہوا۔ مرزا صاحب کے ذاتی خیالات بالکل مانے جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلکلی وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اگر جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے نظر ثانی کی درخواست نہیں کی یا ان کے استعفوں کو نامنظور نہیں کیا شریک چیئرمین نے، تو وہ استعفے قبول سمجھے جاتے ہیں جو پبلکلی دیے جاتے ہیں ہائی پروفائل نشست کے اوپر سے۔ یہ ایک اصول ہے اور یہ اصول پاکستان کی سیاست میں اور دنیا بھر کی سیاست میں لاگو ہے۔ یہ بتائیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پھر ایم کیو ایم کو حکمرانی سے کون محروم کر رہا ہے؟ جو الطاف جناب صاحب اگر نے ایم کیو ایم کو اگر ایم کیو ایم کو حکمرانی سے محروم کرنا ہوتا تو گورنر عشرت العباد تو دبئی جا چکے تھے۔ پیپلز پارٹی نے بارہا کوششوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کو واپس لانے میں اہم ترین کردار ادا کیا، اور اس میں میرا کردار بھی شامل حال تھا، کیونکہ کہیں پر گورنر کے کسی عہدیدار کے لیے میرا نام بھی چل رہا تھا، تو میں اس کے اندر بالکل پیش رفت کے اندر شامل تھا۔ اور میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو ہمیں اب تک بتایا ہے یا سمجھایا ہے، جو ہمیں پالیسی دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لبرل جماعتوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ حالات ایسے ہیں، صورتحال ایسی ہے، ملک کو خطرات ایسے ہیں انتہا پسندوں سے کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی اور پی ایم ایل کیو مشترکہ طور پہ ان تمام صورتحال کو جب تک ساتھ نہ ہو سامنا نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کسی کے ذاتی اختلافات شاید میرے بھی ہو سکتے ہیں، تو میں اس کو پشے پوش ڈال دوں اور کوشش یہ کروں کہ پارٹی پالیسی پہ چلتے ہوئے اپنے تمام اتحادیوں کو باہمی محبت کے ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کروں، جس میں مرزا صاحب کے اختلافات جو ہیں وہ غالب آئے، اور اس صورت کے اندر مرزا صاحب نے مستعفی ہونے کے بعد واضح طور پہ اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کیا، جس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اب یہ جو زرداری صاحب کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو ایم کیو ایم واپس آ جائے گی حکومت میں سندھ میں کم از کم اور فیڈرل لیول پہ؟